شاہ بانو ایک حقیقی عورت تھی، ان کا دکھ حقیقی تھا۔ پاکستان کے حلقوں میں اسے پروپیگنڈا فلم قرار دیا گیا تھا۔ اس الزام میں جان ہے۔ اگر حقیقی ناانصافی کو دکھانا پروپیگنڈا ہے تو پھر سچ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ فلم مکمل نہیں مگر ایماندارانہ طریقے سے بنائی گئی ہے۔ یہ شور نہیں مچاتی ہے مگر سوال چھوڑ جاتی ہے۔ انصاف کو مؤخر کرنا دراصل انصاف سے انکار کی ایک شکل ہے جس کی قرآن کبھی توثیق نہیں کرتا ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ آج میں انڈیا کی ایک اردو یا ہندی زبان میں بننے والی فلم ہے۔ ویسے میں اردو اور ہندی میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں سمجھتا، صرف اسکرپٹ میں فرق ہے۔ ایک دیوناگری میں لکھی جاتی ہے اور ایک فارسی رسم الخط میں۔ تو بہرحال یہ فلم اسی زبان میں بنی ہے، تو اس کا نام ہے حق، جو 7 نومبر 2025 کو ریلیز ہوئی۔ بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی بالو۔ بظاہر ایک سادہ اور خاموش عدالتی ڈرامہ معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں ایک ایسی فلم ہے جو قانون، مذہب، عورت، ریاست اور سماج کے درمیان موجود گہرے تضادات کو نہایت ضبط اور سنجیدگی کے ساتھ سامنے لاتی ہے۔ مجھے یہی فلم نیٹ فلکس پر 2 جنوری کو دیکھنے کا موقع ملا اور اسی کے بعد پاکستان کے حلقوں میں اسے پروپیگنڈا فلم قرار دیا گیا تھا۔ اس الزام میں جان ہے، لیکن ایک عجیب بات دیکھیے، وہ پاکستان کے کچھ فیمنسٹ جو تھے انہوں نے اس فلم کو نہ صرف پروپیگنڈا کہا، ٹھیک ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ دلیل بھی دی کہ انڈیا کے ہندوتوا والے جو ہیں اس فلم میں عورت کی مظلومیت کو مسلمان مردوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی عورت کی مظلومیت پر بات نہ کی جائے بلکہ اس کے اس پہلو پر بات کی جو کہ پروپیگنڈا ہے، جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ذرا سی یہ تنقید جو عورتوں کے حقوق کے معاملے سے، یہ اگر دیکھا جائے تو ایک آپ انہی کے حقوق کے لیے جو اس پوری فلم کا موضوع ہے، یہ فیمنسٹ اسی سے روگردانی کر رہے ہیں، اور وہ بھی وہ فیمنسٹ جو مشہور ہیں، جو بہت زیادہ کیا کہنے ملیٹنٹ قسم کے فیمنسٹ ہیں۔ اس لیے میں بھی فلم حق پر بات کرنے کے بارے میں نے پھر سوچا کہ یہ موضوع پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں ہر فلم ایک پروپیگنڈا بھی ہوتی ہے، چاہے وہ حقائق پر ہی کیوں نہ مبنی ہو، لیکن اسے پروپیگنڈا کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا اگر اس کا موضوع میں جان ہے اور سچائی بیان کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں ایک شریعہ ہے اس کو قرآن کی طرح مقدس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ تمام موضوعات پر فکری گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ ہوتی رہی ہے۔ اب عجیب قسم کا ایک خوف بنا دیا گیا اسلاموفوبیا کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر کہ خبردار ایک چیز بھی ادھر ادھر نہیں بات کرنی۔ تو نتیجہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک شدت پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اگر شلوار کا کسی کا ٹخنا اونچا ہو گیا یا حجاب کا سرا نیچے ہو گیا یا اوپر ہو گیا یا پاؤں نظر آ گئے، تو ان موضوعات کو ایک اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جس نے بہت بڑی اسلام کی خلاف ورزی ہے، اسلامی اصولوں کی، قرآن کی خلاف ورزی ہے، کفر ہے۔ تو معاشرے اس طرح کبھی نہیں چل سکتے۔ تو ہر شرعی بات کو آفاقی سمجھنا صرف قرآن کے خلاف ہی نہیں بلکہ عقل سے بھی متصادم ہے۔ اب اگر اس شریعہ بمقابلہ قرآن کے تنازع کی وجہ سے 1978 میں انڈیا کی ایک مسلمان خاتون کو اس کا حق نہیں ملا اور وہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک گئی، اور وہیں پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ شریعہ اور قرآن میں کتنا فرق ہے، تو اس واقعے پر آج فلم بنانا کسی کی نظر میں پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، مگر عورت کے اپنے حق کے لیے لڑائی تو وہی موجود ہے نا۔ اب عورتوں کے حقوق کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جو انہیں قرآن دیتا ہے، مگر مردوں کی بنائی ہوئی شریعہ ان سے چھین لیتی ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے حق جو کہ فلم کی پروڈکشن پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس فلم کی ہدایت کاری سپرن ورما نے کی ہے، اسکرین پلے ریشو ناتھ نے لکھا ہے، کیمرہ یعنی سینماٹوگرافی پرتھم مہتا نے کی ہے، ایڈیٹنگ نیناد کھانولکر نے کی ہے، جبکہ موسیقی وشل مشرا نے ترتیب دی۔ فلم کو ایک جنگلی پکچرز، انسومنیا فلمز اور باوجہ اسٹوڈیوز نے مشترکہ طور پر پروڈیوس کیا ہے، اور اس کا بجٹ تقریباً 40 سے 45 کروڑ انڈین روپیز کے برابر ہے۔ اس میں مرکزی کردار یعنی جو فلم میں جو مرکزی کردار ہے وہ شازیہ بانو ہے، جس کو اس کردار کو ادا کیا ہے یامی گوتم دھار نے، جبکہ عمران ہاشمی جو ہیں اور شیبا چڈھا اور دانش حسین جیسے اداکار جو ہیں وہ اس میں معاون ہیں، بلکہ اہم کردار ہیں۔ یوں سمجھ لیے کہ جو آدمی شازیہ کے مقابلے میں جو ہیرو ہے
جو محمد عباس خان ہیں، وہ عمران ہاشمی نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ تو فلم حق جو ہے نہ تو نعرہ لگاتی ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہے اس میں، کوئی بہت جذباتی سین نہیں، کوئی لڑائیاں نہیں، کوئی بہت بڑا ڈرامہ نہیں دکھایا گیا ہے، نہ ہی جذبات کو زبردستی ابھارنے کی کوشش کی گئی اس فلم میں۔ اس میں نہ عدالتوں کے اندر گونجنے والی ڈائلاگ ہے، کہاں گئے وہ میرے جج صاحب، میرے وہ سارے سال واپس دیجئے مجھے، اس طرح کے کوئی مکالمے نہیں ہیں۔ تو آپ اس طرح کی گونج نہیں دیکھیں گے، انقلابی مکالمے نہیں دیکھیں گے، بہت بڑا ڈرامہ بازی نہیں دیکھیں گے، اور نہ پس منظر میں چیختی ہوئی کوئی موسیقی ہوگی، اور نہ ہی کوئی وہ کہ ویژول ایگزیجریشن جو اکثر فلموں میں ہوتی ہے وہ بھی اس میں نہیں ہوگی، جو عموماً سماجی مسائل پر جو فلمیں بنتی ہیں ان میں دکھایا جاتا ہے۔ فلم آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور شازیہ بانو کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، جو ایک مسلمان عورت ہے اور طلاق کے بعد نہ صرف معاشی عدم تحفظ بلکہ سماجی بے اعتنائی اور قانونی سرد مہری کا بھی سامنا کر رہی ہے۔ جب اپنے حق مانگتی ہے، خاص طور پر اس وقت، تو یہی خاموشی، یہی ضبط دراصل فلم کی سب سے بڑی اخلاقی طاقت بھی ہے، اور اسی وجہ سے ایک حق فلم جو ہے یہ ایک سنجیدہ سینما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متنازع فلم بھی بن جاتی ہے۔ ہدایت کار نے لگتا ہے کہ دانستہ طور پر ایک مشاہداتی یعنی آبزرویشنل سٹائل جو ہے وہ اپنایا ہے۔ کیمرہ اکثر ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، جیسے ناظر کو خود فیصلہ کرنے دیا جا رہا ہو کہ یہ کیا منظر بن رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس منظر کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے ادھر سے کیمرہ ادھر سے کیمرہ اور ایڈیٹنگ کر کے اس میں ایک ڈرامہ پیدا کیا جائے۔ تو شازیہ کا گھر ایک سمجھے کہ تنگ اور نیم تاریک اور محدود دکھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو غربت دکھائی ہے، مظلومیت دکھائی ہے، جو اس کی طلاق کے بعد جو محدود ہوتی ہوئی جو اس کی سوشل لائف ہے وہ اس کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ تو عدالت کے مناظر کسی شاندار انصاف کے منظر کی طرح پیش نہیں کیے گئے، بلکہ ایک بے روح دفتری جگہ کے طور پر دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ اصل میں عدالتیں ہوتی ہیں، جہاں قانون انسانی جذبات سے زیادہ کاغذی ضابطوں کا پابند نظر آتا ہے۔ یہ انداز فرانسیسی فلم نقاد جو ہے آندرے بازوں، یعنی جو حقیقت پسند سینما جو تھا اس کے نظریہ یہ دینے والے تھے، پروموٹ کرنے والے تھے، ان کے اس تصور سے بہت میل کھاتا ہے کہ اچھی فلم وہ ہوتی ہے جو حقیقت کی پیچیدگی کو مسلط معنی کیے بغیر، یعنی زبردستی آپ پر اس کو مسلط نہ کرے، ایک سادہ انداز سے پیش کرے۔ تو فلم کی ایڈیٹنگ بھی اسی ضبط کے ایک آئینے دار ہے، یعنی اسی مناسبت کے ساتھ کی گئی ہے۔ مناظر کسی جذباتی عروج پر ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اکثر خاموشی میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ گفتگو ادھوری رہ جاتی ہے، فیصلے مؤخر ہوتے ہیں، اور وقت ایک بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے بھارتی قانونی مفکر اپندر باکسی، یعنی انسانی حقوق اور آئینی تشدد پر لکھنے والے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار کے ذریعے، یعنی جو فلم پروڈیوس کرنے کا جو طریقہ ہے، کہ اس طریقہ کار کے ذریعے ہونے والا تشدد یعنی جو ہوتا ہے وہ انصاف کی بجائے تاخیر کی صورت میں ملتا ہے۔ تو شازیہ بانو کا کردار اس فلم کی روح ہے۔ یامی گوتم دھار نے اسے نہ تو مظلومیت کی علامت بنایا اور نہ کسی انقلابی ہیروئن کے قالب میں ڈھالا ہے، بلکہ ایک مزاحمت کی خاموش، ایک ریزیلینٹ کیریکٹر۔ اس کا غصہ ضبط شدہ ہے، اور اس کی قوت اس کے اخلاقی یقین میں ہے، اور اس کی جو نالج جو ہے، جو اس کی ایک فہم و فراست ہے، وہ اس کے باپ کی تعلیم ہے، جو تھا تو ایک مولوی، بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، لیکن وہ قرآن پر غور بھی کرتا تھا، اور یہی قوت اس بچی شازیہ کی دکھائی ہے اس فلم میں۔ یہ انداز سوشیولوجی کی ایک ماہر ہے، وینا داس، یعنی جو تشدد پر تحقیق کرنے والی اسکالر بھی ہیں، ان کے اس مشاہدے کی یاد دلاتا ہے کہ عورتوں کا دکھ اکثر چیخ و پکار میں نہیں بلکہ روزمرہ کے سمجھوتوں اور خاموشیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر عورت کو مارا پیٹا نہیں جاتا ہے، بلکہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ اس مسئلے میں پھنسی رہتی ہیں کہ شوہر آیا، باپ آیا، سب نے پابندیاں لگا دی، بچے آئے، بچے بھی پابندیاں، بھائی اس نے بھی پابندی لگا دی، اور اس پہ وہ عورت جو ہے، خاص طور پہ ہمارے مسلمان معاشرے کی اور جنوبی ایشیا کے معاشرے کی، انڈیا پاکستان دونوں میں ایک جیسی، کہ عورت جو ہے وہ خاموشی سے سمجھوتے ہی کرتی رہتی ہے، اور یہی اس کی اصل کیریکٹر کی مضبوطی ہے، ریزیلینس ہے، اس میں وہ پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ پیسے دینا بند کر دیا۔ فلم کے مرد کردار بھی یک رخی نہیں ہے۔ شوہر کوئی درندہ نہیں دکھایا گیا، بلکہ ایک عام سا آدمی ہے، اور یہی اس کی کارروائی کو زیادہ خوفناک بناتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ وہ ویلن کی طرح نہیں اپنی بیوی کو ٹریٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ سمجھ رہا ہے یہی سچ ہے، کیونکہ یہی قرآن میں اس کے خیال میں، جو اس کے ذہن میں ہے، جبکہ لڑکی اس کو یہی بتاتی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، آپ کی شریعہ میں ہے، اور میں شریعت سے زیادہ قرآن کو مانتی ہوں۔ یہ بحث بھی اس فلم میں بہت اچھی ہے۔ تو یہ وہی کیفیت ہے جسے
بہت بڑی ایک فلسفی ہیں، ہینا آرنٹ، یعنی طاقت اور اخلاقیات پر لکھنے والی مفکر ہے. وہ برائی کی معمولی صورت قرار دیتی ہے اس طرح کے رویوں کو، جہاں ظلم کسی شیطانیت سے نہیں بلکہ معمول بن جانے سے جنم لیتا ہے. یعنی مسلمان معاشرے میں اکثر مرد جو ہیں وہ اپنی خواتین کے ساتھ ایک شیطان کی طرح پیش نہیں آ رہے ہوتے، اپنی طرف سے ایک اچھا مسلمان بن رہے ہوتے، اور اچھا مسلمان بنتے ہوئے وہ عورت کو وہ عزت، وہ مقام ہی نہیں دیتے جو قرآن نے یا ہمارے رسول اکرم نے دیا تھا. تو فلم کا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا پہلو جو ہے اس کا مذہبی جو ٹیکسٹ جو ہے وہ اس سے تعلق ہے. جب شازیہ قرآن کی آیات خصوصاً سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کا حوالہ دیتی ہے تو وہ اسلام کو رد نہیں کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کی اخلاقی روح کو یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ قرآن میں یہ دو آیتیں ہیں یا دو ذکر ہے طلاق کے بارے میں ان دو صورتوں میں، جس میں بتایا گیا کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے. تو یہ ایک ہی سٹنگ میں 3 مرتبہ طلاق جو دینے کا جو عمل ہے یہ کیسے اسلامی ہو گیا ہے؟ تو اس پر ایک بحث اچھی ہے. تو فلم حق جو ہے وہ اسلام اور سیکولرزم کے درمیان جنگ نہیں دکھاتی بلکہ اسلام کے اندر ایک بحث پیش کرتی ہے. یعنی قرآن کے اخلاقی اصولوں اور مردانہ فقہی تشریحات کے درمیان کشمکش جو ہے وہ اس پر یہ بحث ہے. ایک امریکی مسلم اسکالر ہے آمنہ ودود، قرآن اور کے موضوع پر، اور مشہور کتاب جو قرآن اور عورت کی ہے، یہ اس کی مصنفہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ قرآن کے ٹیکسٹ کا نہیں بلکہ تشریح پر اجارہ داری کا ہے. یعنی قرآن نے ایک بات کہہ دی لیکن قرآن کی اسی بات کی جب تشریح ہو رہی ہے تو وہاں پہ مرد ڈومینیٹ کرتا ہے. تو فلم اسی نقطے کو ایک عامیانہ زبان میں پیش کرتی ہے کہ عام طور پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں شازیہ بانو کی کہانی کو اصل شاہ بانو کیس سے الگ کر کے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شازیہ بانو کا جو کردار ہے یا پوری سٹوری جو ہے یہ ایک اصل واقعے پر مبنی ہے جو شاہ بانو نامی ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا. مدھیہ پردیش انڈیا کی ریاست ہے، اس کے اندور شہر کی ایک بزرگ خاتون تھی جنہیں 1978 میں 3 طلاق دے کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا. طلاق 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 اور وہ فارغ. تو انہوں نے جو انڈین کرمنل لا جو ہے اس کے یعنی جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہوتا ہے اس کی دفعہ 125 کے تحت عدالت سے رجوع کیا جو تمام شہریوں پر لاگو ہوتا ہے. یعنی انڈیا کا یہ قانون ہے اور یہ پہلے اس کا چل رہا ہے کہ عورت کو مینٹیننس آپ نے دینی ہے، اس کے نان نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے آپ کو ادا کرنا ہے اس کو. تو وہ یہی مانگتی ہے. تو فلم میں جو آگے ہے وہ اسی پر ساری بحث چلتی ہے. تو یہ قانون جو انڈیا کا ہے جو اس کے کرمنل پروسیجر کورٹ میں جائے، یہ سب شہریوں پر اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو. عدالت ایک مقام پہ کہتی کہ یہ مولوی کے پاس جائیں، اپنی مسلم پرسنل لا بورڈ میں جائیں، یہاں نہیں آئیں کیونکہ یہ مسلم لا ہے. تو وہ کہتی وہاں مجھے حق نہیں مل رہا، اس سے میں عدالت میں آئی ہوں. تو عدالت میں آتی ہے تو عدالت میں ایک فیصلہ کبھی اس کے حق میں آ رہا ہے کبھی اس کے خلاف آ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے. تو 1985 میں بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے یعنی سب سے بڑی عدالت، اس نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے اور کہا کہ شوہر پر بیوی کی کفالت لازم ہے. یہ فیصلہ کسی ہندوتوا منصوبے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک سیکولر قانونی اصول پر مبنی تھا. اور 1985 میں تو ہندوا کا کوئی صرف معمولی سا ایک ذکر تھا، اس کو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا اس وقت. تو فلم کی جو شازیہ بانو ہے اسی تاریخی کردار سے کئی پہلوؤں میں مختلف انداز سے نظر آتی ہیں. مطلب شاہ بانو اصل میں جو تھی خاتون وہ ایک بزرگ 60 ایئرس کی تھی، 60 سال کی تھی، اور اس فلم میں جو شازیہ جو ہے وہ کم عمر ہے اور پھر زیادہ معاشی عدم تحفظ کا شکار ہے اور ایک ایسے دور میں زندہ ہے جہاں میڈیا اور سیاست ہر ذاتی معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیتی ہے، یعنی شاہ بانو کے زمانے میں. اور شازیہ یہ ایسے زمانے میں دے رہی جہاں پہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. یہ فلم حق جو ہے یہ شاہ بانو کیس کو دوبارہ پیش نہیں کرتی ہے، یعنی وہ ساری کی ساری ریپیٹ نہیں ہے جو واقعات ہوئے تھے اس وقت، بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والی خاموشی کو موضوع بناتی ہے. کیونکہ اصل سانحہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ وہ فیصلہ واپس لیا جانا تھا. 1985 میں شاہ بانو کے حق میں فیصلہ آیا اور 1986 میں خود کو سیکولر کہنے والی انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے اس فیصلے کو عملی طور پر بے اثر کر دیا. اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو مسلمان علماء جو تھے انہوں نے جا کے کانگریس پر دباؤ ڈالا
کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، حالانکہ وہ عورت کے حق میں تھا، اور انہوں نے یہ توضیح دی کہ یہ ہمارے پرسنل لا بورڈ میں مداخلت ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا عملی طور پہ کہ ایک عورت کا جو حق اس کو عدالت نے دیا تھا وہ اس سے چھین لیا گیا۔ جو کئی قانونی ماہر ہیں، مثلا ایک طاہر محمود ہیں، اسلامک لاز جو ان کے اسکالر بھی ہیں، انہوں نے سے عورتوں کے حقوق کی قربانی دی کہ جناب اسلام کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے فیملی لاز کو بچانے کے لیے عورت کے حقوق کی قربانی دے دی۔ فلم میں موسیقی نہ ہونے کے برابر ہے، زیادہ تر مناظر جو وہ خاموشی میں سانس لیتے ہیں، گھریلو آوازیں ہیں، دروازے بند ہونے کی چپ چاپ ہے، یہ دروازے بند ہونے کی آواز آتی ہے جو چیوں چاہ ہوتی ہے، قدموں کی ہاٹ ہے، سب کچھ معنی خیز بن جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی فلم کی مجھے کوالٹی لگی ہے۔ تو ایک امریکی انٹلیکچوئل ہے سوزان سانٹگ، یعنی جو فن اور اخلاقیات پر لکھنے والی مفکر بھی ہیں، انہوں نے دکھ کو خوبصورت بنانے سے خبردار کیا کہ دکھ کو گلوریفائی نہ کرو، دکھ کو بیوٹیفائی نہ کرو، اور فلم حق جو ہے اس جال سے بچ جاتی ہے۔ یعنی اس نے سچائی کو بہت ہی ریئل پرسپیکٹو میں دی ہے، جو ایک زمانے میں انڈیا میں جو آرٹ فلمیں بنا کرتی تھی نا، اس جیسی یہ ہے۔ یہ تو انڈیا میں فلم کو سراہا بھی گیا ہے، اس سے خوف بھی محسوس کیا گیا، سیکولر حلقوں نے اس کی فنی خوبیوں کو تسلیم کیا، مگر اس کے وقت پر سوال اٹھائے ہیں کہ اس وقت کیوں یہ فلم بنائی گئی اور ریلیز کیوں کی گئی ہے۔ کیوں کچھ مسلم حلقوں نے اسے اپنی کہانی مانا ہے، جبکہ کچھ نے اسے کمیونٹی پر حملہ سمجھا ہے کہ یہ مسلمان عورتوں کی مظلومیں دکھا کے مسلمانوں پر ایک حملہ ہے۔ پاکستان میں جو لبرل ناقدین ہیں انہوں نے اکثر فلم میں انڈین پالیٹکس دیکھی ہے کہ یہ ہندوتوا کا پروجیکٹ ہے، اس کے تحت اس فلم بنائی گئی ہے اور مسلمانوں کو برا بنا کر پیش کر کے ان پر ایک اٹیک کیا گیا ہے، یعنی جس کے نتیجے میں اصل تاریخی اور قانونی حقائق پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو پاکستان میں لبرلز نے جو اس پر کرٹیسزم کیا ہے، اس میں قانونی حقائق اور عورتوں کے حقوق کا جو موضوع ہے وہ غائب ہو گیا ہوا ہے۔ تو اسی تناظر میں فلم حق سے جڑا ایک اور نہایت اہم اور معنی خیز پہلو وہ قانونی تنازع ہے جو خود فلم کی ریلیز سے پہلے بھی سامنے آیا۔ یعنی اس فلم میں نہ صرف ایک قانونی مسئلہ زیر بحث بلکہ جب یہ فلم ریلیز ہونے والی تھی اس وقت اس کے خلاف ایک کیس آیا تھا، اور جس نے فلم کے موضوع کو محض نظری بحث سے نکال کر ایک عملی اور زمانے کی جو حقیقت اس میں بدل دیا۔ جو اصل کردار ہے شاہ بانو، جن کی سٹوری کو سامنے رکھ کر یہ حق فلم بنی ہے، ان کی بیٹی ہے صدیقہ بیگم۔ انہوں نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ فلم حق ان کی والدہ کی زندگی، جدوجہد اور ذاتی تکلیف کو ان کی اجازت کے بغیر یہ فلم والے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ فلم ان کے خاندان کی نجی تاریخ کو ایک عوامی تماشا بنا رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے مقدمہ کیا تھا۔ یہ مقدمہ اپنی نوعیت میں غیر معمولی تھا کیونکہ پہلی بار شاہ بانو کیس کی وراثت خود عدالت کے سامنے ایک نئے زاویے سے آئی۔ تو صدیقہ بیگم نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ شاہ بانو کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ایک حقیقی عورت کے دکھ کو ایک سیاسی اور فلمی بیانیے میں ڈھالنا اخلاقی طور پر سوالیہ نشان ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مسلمان پہلے ہی سیاسی دباؤ اور سماجی تعصب کا شکار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ مسلمان سیاسی دباؤ کا اور ہندوتوا کے تعصب کا شکار ہیں، لیکن حقائق سے روگردانی ان کا دفاع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا صدیقہ بیگم کا کہنا تھا کہ فلم ان کی والدہ کی جدوجہد کو ایک مخصوص سیاسی تناظر میں فٹ کر کے اس کی اصل انسانی پیچیدگی کو کم کر دیتی ہے۔ یہ ان کا موقف تھا، مگر ہائی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ حق ایک دستاویزی فلم یا ایک سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ ایک تخلیقی اور ڈرامائی اظہار ہے جو کسی ایک حقیقی واقعے کی لفظی نقل نہیں کرتا بلکہ اس سے متاثر ہو کر ایک نئی کہانی تخلیق کرتا ہے۔ تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے تحت فلم سازوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سماجی اور قانونی موضوعات پر تخلیقی کام کریں جب تک وہ کسی فرد کے وقار یا نجی زندگی میں صریحاً خلاف ورزی نہ کریں۔ تو اس طرح صدیقہ بیگم میں مقدمہ ہار گئی تھی اور فلم پھر بعد میں ریلیز ہوئی۔ یہ فیصلہ بذات خود اس فلم کے بیانیے کا حصہ بن گیا ہے، کیونکہ جس سوال کو حق سکرین پر اٹھاتی ہے وہی سوال عدالت کے باہر بھی زندہ ہو گیا ہے۔ کیا عورت کا دکھ صرف اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خاموش رہے؟ اور کیا انصاف کی کہانی بیان کرنا بھی اجازت کی محتاج ہے؟ اس مقدمے نے یہی تضاد بھی نمایاں کیا ہے کہ جس ریاست نے ایک وقت میں شاہ بانو کے حق میں فیصلہ دیا، سیاسی مصلحت کے تحت وہی فیصلہ
واپس لے لیا گیا، کانگریس نے لیجسلیشن کر کے اس فیصلے کو پلٹا دیا تھا۔ تو وہی ریاست اب ایک فلم کے ذریعے اس تاریخ پر گفتگو کی اجازت دے رہی ہے، مگر مکمل سکون کے بغیر۔ یعنی عورت کا مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں ایک اور دلچسپ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ صدیقہ بیگم کی درخواست کو بعض حلقوں نے مسلم کمیونٹی کے وقار کے دفاع کے طور پر دیکھا ہے، جبکہ کچھ ناقدین نے اسے اسی تاریخی خاموشی کا تسلسل قرار دیا ہے جس نے شاہ بانو کے فیصلے کو دبا دیا تھا۔ یعنی ایک بار پھر عورت کے دکھ کو اجتماعی بے چینی کے نام پر پس منظر میں دھکیل دیا جائے کہ بھئی اسلام بدنام نہ ہو، اس مسلمان بدنام نہ ہو، اس لیے آپ عورت کے حق کی بات مت کریں۔ یہ رویے بن رہے ہیں مسلمانوں کے۔ تو اس تناظر میں فلم حق اور اس کے خلاف دائر مقدمہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک ہی تاریخی دھارے کے دو مختلف اظہار بن جاتے ہیں۔ فلم کے گرد پیدا ہونے والی یہ قانونی کشمکش اس بات کی بھی علامت ہے کہ شاہ بانو کیس آج بھی ایک زندہ زخم ہے، محض ایک بند فائل نہیں ہے، کیونکہ یہ مسائل ابھی بھی موجود ہیں۔ حالانکہ قرآن کا کچھ اور کہنا ہے طلاق کے بارے میں، لیکن کہیں بھی پاکستان میں بھی یا انڈیا میں بھی اگر کوئی بھی ایک مرد ایک عورت کو 3 بار بیٹھے بیٹھے کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہی سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ قانونی طور پر نہ یہ پاکستان میں طلاق ہے، نہ انڈیا میں اب یہ قانونی طور پر طلاق ہے، لیکن مسلمانوں نے ابھی بھی اس کو اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے قبول کیا ہوا ہے، ایک ہی سٹنگ میں 3 بار طلاق کہنے کو جائز سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ زخم کبھی فلم کی صورت میں، کبھی عدالتی درخواست کی شکل میں اور کبھی فکری بحث کے طور پر دوبارہ کھل جاتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق پر ہونے والی تنقید صرف فلمی معیار تک محدود نہیں ہے، بلکہ فوراً شناخت، سیاست اور اجتماعی خوف کے سوالات سے جڑ جاتی ہے۔ ایک اور قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ فلم کے تخلیق کاروں نے جان بوجھ کر کسی حقیقی کردار کا نام نہیں لیا ہے، مقام یا مکمل قانونی تفصیلات استعمال نہیں کی ہیں تاکہ فلم کو سوانحی دعوے سے دور رکھا جائے، نہیں کسی کی بایوگرافی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جس شدت سے رد عمل سامنے آیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ فلم نہیں بلکہ وہ سوال ہے جس سے فلم پردہ اٹھاتی ہے۔ یعنی یہ خوف کہ اگر عورت نے ایک بار قانون، مذہب اور روایت کے بیچ کھڑے ہو کر سوال اٹھا دیا تو یہ سوال صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مردوں کی مکمل اجارہ داری جو ہے اسلام پر یا مذہب پر یا شریعت پر، وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فلم حق کو محض فلم کے طور پر نہیں بلکہ ایک سماجی واقعے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ فلم دیکھنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ بحث، دفاع، ناراضی اور خاموشی کی شکل میں آگے چلتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے شاہ بانو کا مقدمہ ایک عدالتی فیصلے پر ختم نہیں ہوا تھا بلکہ قانون سازی، احتجاج اور اجتماعی پسپائی میں بدل گیا تھا۔ اس اضافی تناظر کے ساتھ حق فلم جو ہے اس کی معنویت مزید گہری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف شازیہ بانو کی کہانی نہیں، نہ ہی صرف شاہ بانو کی بازگشت ہے، بلکہ یہ پورے معاشرتی رویے کا عکس بن جاتی ہے جس میں عورت کے انصاف کو ہمیشہ کسی بڑے سیاسی یا مذہبی مفاد کے تحت تولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلم ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انصاف کا سب سے بڑا دشمن اکثر کھلی دشمنی نہیں بلکہ وہ خوف ہوتا ہے جو ہمیں سچ بولنے سے روکتا ہے۔ بہرحال اگر یوں دیکھا جائے کہ یہ فلم حق جو ہے یہ فلم سے بڑھ کر ایک سوال بن جاتی ہے، اور شاید اسی لیے سوال آج بھی ہم سب کو بے چین کرتا ہے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا حق پروپیگنڈا ہے؟ اگر حقیقی ناانصافی کو دکھانا پروپیگنڈا ہے تو پھر سچ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ شاہ بانو ایک حقیقی عورت تھی، ان کا دکھ حقیقی تھا اور ان کی آواز دبائے جانا بھی ایک حقیقت تھی۔ یہ فلم مکمل نہیں مگر ایماندارانہ طریقے سے بنائی گئی ہے۔ یہ شور نہیں مچاتی ہے مگر سوال چھوڑ جاتی ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیشہ مجبور کرتی ہے کہ ہم عورتوں کے انصاف کو کسی بہتر سیاسی موضوع تک مؤخر نہ کریں کہ جب وہ تبدیلی آ جائے گی، مسلمان محفوظ ہو جائیں گے تو تب ہم عورتوں کو تحفظ دیں گے۔ نہیں، سچ سچ ہے، تنازعات آپس میں طے کرنے جرأت کے ساتھ کرنے چاہیے، کیونکہ انصاف کو مؤخر کرنا دراصل انصاف سے انکار کی ایک شکل ہے جس کی قرآن کبھی توثیق نہیں کرتا ہے۔ قرآن کبھی بھی بے انصافی کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔